وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 72. آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع، کیا ہم لوگ عقل کے اندھے اور کانوں کے بہرے ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور اے حبیب مکرم، آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا. سامعین کرام، سورہ نمل آیت 72. قل عسیٰ ان یکون ردف لکم. آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ عذاب کی طلب تو کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکون ردف لکم، کہ وہ قریب ہی آ گیا ہو، قریب آ گیا ہو. بعد الذی بعض وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی اللہ کا عذاب. یہاں الفاظ ہیں سامعین کرام ردفہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ جو سبق تھا اس سے آج کا سبق جڑا ہوا ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کافر جو تھے وہ جلدی مچا رہے تھے. یقولون متی ھذا الوعد، کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو آج اس کا جواب دیا جا رہا ہے عسیٰ ان یکون ردف لکم، ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی آ گیا ہو بعض وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب. ردیف سے ہے سامعین کرام. ردیف کہتے ہیں یعنی گھوڑے کے اوپر جو سوار ہوتا ہے اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی بالکل قریب. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عسیٰ ان یکون ردف لکم، ہو سکتا ہے قریبی ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. تو بہرحال سامعین کرام یہ تاخیر کی ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو مہلت کا قانون ہے اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ناجائز فائدہ یوں اٹھاتے ہیں کہ اپنی گمراہی پر اڑ جاتے ہیں اور اس پہ اڑے رہتے ہیں، یعنی اپنی گمراہی پہ. اور پھر بعض لوگ جو ہیں سامعین کرام اس گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی ہے سامعین کرام. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے
عذاب اور ثواب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین اکرام جو اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کے جنت کے خوف اور دوزخ کی امید کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم نے ان دو مقامات سے کسی بھی مقام میں جانا ہے۔ اور عام طور پہ سامعین اکرام ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ دوزخ جانے کی عملاً جلدی میں ہیں اور زیادہ گہرائی میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ دوزخ، زیادہ سے زیادہ آگ اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں یہاں، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ ایک خطرناک روش ہے اور اس کا نقصان ہوگا ہمیں، اور جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا وہ تو ہم نے پڑھا، لیکن یہاں آج کا جو سبق ہے عسیٰ ان یکون، دیکھو کافرو مشرکو تم جلدی تو مچا رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریب ہی ہو۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اعمال کے نتائج فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت جو ہے یہ صرف موت کے بعد نہیں ہے، آخرت کا مطلب عمل کا نتیجہ۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اعمال کے نتائج فوراً یعنی واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمل کے ساتھ۔ یعنی حضور نے اس کی مثال فرمائی ہے کہ فتنے جو ہیں انسان پہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، یعنی پے بپے فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا، اب فتنہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ ترجمہ سن لیں کہ اس کی میں بعد میں تشریح کر دوں گا اللہ کی توفیق سے۔ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، چارپائی یہ جو چٹائی بنی جاتی ہے نا، ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا، اس طرح پے در پے بنی جاتی ہے، تو قلب پہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جس قلب نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس پہ ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، لگ جاتا ہے، نکتت نکتۃ سودا۔ تو آہستہ آہستہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، فتنوں کو قبول کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کالے سیاہ کوزے کی مانند ہو جاتا ہے، الٹے ہوئے کوزے کالے سیاہ کی مانند ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ہے کہ دوسری طرف یعنی اس کے متضاد ایک کیفیت ہے کہ وَأَيُّ الْقَلْبِ أُنْكِرُهَا، جس قلب نے وہ فتنہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو نکتت نقطۃ بیضا، تو اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، اور وہ سفید نقطے پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل سفید براق ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال کے نتائج فوری طور پہ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اعمال کے نتائج فوری طور پہ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ تو یہاں یعنی اکثر تو ہم محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں، اولئک هم الغافلون، ہم غافل لوگ ہیں، ہمیں تو اپنے اعمال کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ اصل میں تو عذاب الہی وہی ہے کہ آپ کا دل کالا سیاہ ہو جائے یا آپ کا دل پتھر دل ہو جائے، یا آپ کے دل پہ مہر لگا دی جائے، غفلت کی مہر لگا دی جائے۔ اصل عذاب تو یہی ہے۔ تو ایک تو یہ رد فلکم بعد الذی، یعنی ہمارے لیے دیکھیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے یہ آیت میں، کہ اعمال کے نتائج فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بد اعمالی کے نتائج فوراً آپ کے قلب پہ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ جلدی مت کرو،
اللہ کا عذاب تو تمہارے دلوں پر واقع ہو رہا ہے، وہ تو تمہارے اعمال کے ساتھ ہی ہے۔ سامعین کرام، یعنی ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، انکار جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ یعنی نزول قرآن، شان نزول کے مطابق جو مشرکین تھے انہوں نے قرآن کی آیات سے انکار کر دیا، اب جو بھی آیت نازل ہوتی وہ اس سے اور بھی انکار کر دیتے، تو انکار ان کا بڑھ جاتا تھا۔ تو قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ متصل ہی ہو، بعض وہ جس کا تم جلدی کر رہے ہو، یعنی اللہ کا عذاب۔ بہرحال شان نزول کے مطابق آپ دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ چھٹی نبوی کی ہیں، چھٹی نبوی کی، تو یعنی 13 سال میں سے آپ 6 سال نکال دیں نا، تو 13 میں سے 6 نکال تو 7 بچ گئے، اور پھر دوسرے سال یعنی 9 سال کے بعد ہی ان کافروں پہ عذاب آ گیا، اور پھر مکمل عذاب جو ہے 8 ہجری میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ان پہ آ گیا۔ قل عسى ان يكون ردفا، یعنی انسان طویل سمجھتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، بات طویل نہیں ہوتی، فوراً ہی ان کو عذاب دے دیا گیا۔ بہرحال وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، آپ کا رب جو ہے بہت فضل کا مالک ہے لوگوں پہ، یعنی یہ مہلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو ان کی نافرمانی پر فوراً ہلاک نہ کیا جائے بلکہ ان کو مہلت دے دی جائے۔ تو یہ مہلت جو تھی مثال کے طور پہ اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے خالد بن ولید جو ہیں، وہ جنگ احد میں ہمیں نقصان کے بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے یہ ساری اسکیم جنگائی تھی کہ پہاڑ کے عقب سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دی، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اسی طرح اور بہت سے مسلمان تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، لیکن یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اے لوگو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے لیکن تم اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے، اکثر ہم لا یشکرون، یعنی نعمت کو غلط استعمال، نعمت کا تم نے کفران نعمت کیا، اس کو ٹھکرایا، نعمت کو اس کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اب جو مہلت تمہیں مل رہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ نعمت بھی تم ٹھکرا رہے، یعنی ایمان نہیں قبول کر رہے، حضور کی تعلیمات پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ بھی تم ناشکری کر رہے ہو۔ اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، جو ان کے دل یہ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے۔ مَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی بھی ایسی پوشیدہ نہیں ہے چیز آسمانوں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، لیکن وہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو اے کافرو، اے مشرکو، تم جلدی نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ پہ صحیح ایمان لے آؤ، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ باقی قرآن جو ہے، یعنی ان ھذا القرآن، لفظی ترجمہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ یقص بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پہ اکثر وہ باتیں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی تھیں اور بہت سی باتوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات صحیح انداز میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے غلطی کر دی ہے، تحریفات کر دی ہیں، لیکن یہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کر لیں سامعین اکرام
ایک تو قرآن کے دو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تو رحمت کا سبب ہے اور ایک ہدایت کا سبب ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ منزل کا راستہ بتانا اور منزل تک پہنچانا۔ تو قرآن کے طریقے پر اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ اس کو اس کی منزل سے واصل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا، اور پھر اللہ کے راستے کی ہدایت بھی ہے بے شک۔ پھر رحمت ہے اس میں۔ رحمت کیا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہو کے اللہ تعالیٰ کی راستے پر گامزن ہو جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن گیا، ذاکر بن گیا۔ مومن جو ہے وہ سامعین کرام ذاکر ہوتا ہے عملی طور پہ، اور جب انسان ذاکر بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ اپنا لبادہ بچھا دیتی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے، قرآن جو ہے وہ رحمت کا سبب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، اگر ہم قرآن کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ ایمان، صحیح ایمان لانا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا کے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کے زندگی گزارنی ہوگی، صاحب ایمان بن کے رہنا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کو اپنی منزل تک بھی پہنچا دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مومن کے شامل حال ہو۔ باقی ان ربک یقضی بینہم بحکم، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ علیم، اور وہ غالب ہے، یعنی یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وقت پر ضرور سزا دے گا، کیوں کہ وہ غالب ہے اور جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اب نصیحت ہے صاحب ایمان کو، لوگوں کو، کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ ظاہر ہے اولین مخاطب اس کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سامعین اکرام، لیکن ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے ان کا اس آیت کا مخاطب جو ہے وہ ہر ایمان والا ہے، صاحب ایمان شخص ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مومن کا ایمان اور بھروسہ، یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے کیونکہ مومن اپنے کام تو اللہ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ فتوکل علی انک علی الحق المبین، آپ بالکل واضح حق پہ ہیں۔ یہ ایمان جو ہے ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہوگا صاحب ایمان لوگوں کو، کہ ہاں میں نے جس منزل کا تعین کیا ہے اپنی زندگی کے لیے، جس راستے کو چن لیا ہے چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، وہ حق ہے اور سچ ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو منزل انسان اگر بنا لیتا ہے تو اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلتا ہے تو وہ بھی جو ہے سچی بات ہے۔ اس سے اللہ کے راستے سے اللہ کو اپنی منزل بنا لینا اور اس کے راستے پر چلنا، اس سے زیادہ سچی بات نہیں ہو سکتی۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ باقی یہ تمہارے اکثر مخاطبین میں، دیکھیں پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہرے کو آپ پکار کر سنوا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر لیں، یعنی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے اور نہ
مردوں کو بھی آپ بات نہیں سنا سکتے۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ لا تسمع الموتى کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ اس کا یہ ایک ہمارے اس میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سماع موتیٰ۔ سماع موتیٰ سے بعض لوگوں نے غلط مطلب لے لیے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے مر گئے ہیں ان کو، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ یعنی وہ نہیں سن سکتے۔ بہرحال میں اس اختلافی مسئلے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں صاحب کرام، میرا یہ وہ نہیں ہے طریقہ کہ امت کو اختلافات کی طرف لے جاؤں۔ بہرحال یہاں جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی آواز نہیں سن رہے، یعنی جو قبول نہیں کر رہے، تو وہ ان کی حیثیت مردوں کی سی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، یہاں قبر وبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی زندہ ہیں یہ لوگ، لیکن چونکہ انہوں نے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، تو ان کی مثال اب مردوں کی سی ہے، اور آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ بہرے کو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دے، نہ آپ بہرے کو کچھ بات سنا سکتے ہیں۔ یعنی بہرا جو ہے ان کی مثال تو اب بہرے کی سی ہے، اور یہ جو ہے یعنی سمن بکمن عمیون کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ بہرحال یہاں میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جس نے حق سے انکار کر دیا، حق کی آواز سن کے پیٹھ پھیر لی۔ اب یہ میں یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، آج بھی سامعین کرام بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن عملاً ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کو حق کی آواز ایک تو ہم لوگ عام طور پہ سننا ہی نہیں چاہتے، حق کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بہرے بن چکے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا ہے یا حق کی آواز سن کے ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، تو یہ سامعین کرام اس میں پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم حق کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کو مردہ کر لیا۔ یعنی ایک بات آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کے جو سامع ہے جس کو آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں، اس نے ہاتھ تو نہیں رکھے کان پہ، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ آپ کوئی بات کہتے ہیں وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مسئلہ جو ہے پھر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے اس کی مثال جو ہے چلتے پھرتے مردے کسی ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے بہرے کسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ بہروں کو اور مردوں کو سنا نہیں سکتے، لا تسمع الموتى وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ کسی اندھے کو کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں، یعنی اندھوں کو وما انت بہاد العمی، اور آپ راستہ نہیں دکھا سکتے اندھوں کو، وما انت بہاد العمی، اور اندھوں کو آپ گمراہی سے نکال کے راستہ نہیں دکھا سکتے، عن ضلالتہم، اور ان تسمعوا، آپ تو سنا سکتے ہیں فقط ان لوگوں کو من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ بہرحال سامعین کرام میں یہ آیت انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل عسى ان یکون ردف لکم
آپ کہہ دیجئے. ترجمہ پہلے سنا دیں سامنے کا، وقت ذرا کم ہے، وقت ہوا تو پھر تلاوت بھی کر لیں گے. قل عسیٰ ان یکون ردف لکم، آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہی آ لگی ہو تمہارے، بعد الذی تستعجلون، بعض وہ جس کی تم جلدی بچا رہے ہو. ان ربک لذو فضل علی الناس، بے شک آپ کا رب بہت فضل کا مالک ہے لوگوں پہ. ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب تو جانتا ہے کہ جو ان کے سینوں میں، وہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں لیکن وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، بس اللہ پہ آپ بھروسہ کیجئے. انک علی الحق المبین، آپ واضح حق پہ ہیں. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Say, perhaps some of what you are impatient for has drawn near. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Your Lord is gracious towards humanity, but most of them are not thankful. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. And your Lord knows what their hearts conceal and what they reveal. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. There is no mystery in the heaven and the earth, but it is in a clear book. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. This Quran relates to the children of Israel most of what they differ about. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. And it is guidance and mercy for the believers. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Your Lord will judge between them by His wisdom. He is the Almighty. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.
So rely on God. You are upon the clear truth. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. You cannot make the dead hear, nor can you make the deaf hear the call if they turn their backs and flee. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔